السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام قسط نمبر 22۔ کل کی قسط میں بیان کیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیوں کی اور کب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون تھے۔ اس ہجرت کا کل پہلا حصہ قسط نمبر 21 میں بیان کیا گیا۔ آج کی قسط میں اس کا دوسرا حصہ بیان کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کیوں چھوڑا۔ مکہ مکرمہ کے کفار اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، مگر اس قدر اطمینان اور بھروسہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی امانتیں رکھاتے تھے۔ ان امانتوں کو پہنچانے کے لیے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہاں چھوڑ دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے 3 دن بعد مقام قبا میں آپ کے ساتھ ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں کھانا پہنچانے والے اور خبر پہنچانے والوں کا نام یہ تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو خفیہ طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور دن بھر کی تمام خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر صبح سے پہلے مکہ واپس پہنچ جاتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کھانا پہنچاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں جو راستہ بتانے والے تھے ان کا نام عبداللہ بن اریقط، جن کو اسی کام کے لیے اجرت دے کر ساتھ لیا تھا۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 آدمی یعنی چوتھے عامر بن فہیرہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ راستے میں کھانے پینے کا انتظام اس طرح ہوتا کہ کسی جگہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ وغیرہ خرید کر ناشتہ کا انتظام کیا اور بعض جگہ معجزات کے ذریعے خداوند عالم نے اپنے خاص بندوں کا انتظام فرمایا۔ مثلا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معبد کے خیمہ پر پہنچے تو وہاں کچھ سامان نہ تھا، خود معبد ہی پاکہ سے تھی، شوہر باہر گئے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ معبد نے معذرت کی کہ میں اپنے معزز مہمانوں کی خدمت نہیں کر سکتی، البتہ خیمہ حاضر ہے، آرام فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لیٹے تو کنارہ پر ایک دبلی پتلی بکری نظر آئی۔ معلوم ہوا کہ اس کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے دودھ دویا، سوکھی بکری نے اتنا دودھ دیا کہ سب سیر ہو گئے اور پھر بھرا ہوا دونا معبد کے شوہر کے لیے بچا لیا گیا۔ مشہور قول کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں 4 دن لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تو سب سے پہلے مقام قبا میں قیام فرمایا۔ قبا مدینہ سے اوپر کی طرف ایک بستی ہے اور مشہور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عمرو بن عوف کے قبیلہ میں قیام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبا میں داخلہ فرمایا تو اس کا دن علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ 12 ربیع الاول پیر کا دن، موسیٰ خوارزمی کا قول ہے کہ 8 ربیع الاول جمعرات کا دن اور فارسی ماہ کیر کی 4 تاریخ اور رومی ماہ ایلول 733 اسکندری کی 10ویں تاریخ تھی۔ مقام قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیام فرمایا تو اس کی روایتیں مختلف ہے۔ بعض نے فرمایا 3 یا 4 دن، بعض نے 5 یا 4 ایام اور بعض نے 22 روز بیان فرمایا ہے۔ لیکن پیر کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لے گئے تو 4 روز کی روایت صحیح معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ پیر منگل بدھ جمعرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں قیام فرمایا۔ لیکن پیر کے روز اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لے گئے تو 4 روز کی روایت صحیح معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ پیر منگل بدھ جمعرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں قیام فرمایا، اور اگر جمعرات کے روز تشریف لے گئے تو 14 یا 22 کی، کیونکہ یہ قریب قریب مسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز مدینہ میں داخل ہوئے، راستہ ہی میں بنو سالم کی مسجد میں نماز جمعہ پڑھی، واللہ عالم۔ قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی تعمیر کی جس میں شاہد و جہاں بھی دوسرے لوگوں کی طرح پتھر اور مٹی ڈھو رہے تھے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، تقریر فرمائی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسجد تعمیر نہیں کی۔ یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی سب سے پہلی مسجد تھی اور یہ تقریر آزاد اسلامی جلسہ میں سب سے پہلی تقریر تھی۔ قبا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بنی سالم کے درمیانی حصہ میں قیام فرمایا۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 ربیع الاول کو داخل ہوئے، باقی اس بارے میں مختلف قول ہے، البتہ یہ بات عام طور سے مشہور ہے کہ ربیع الاول ہی میں مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور ربیع الاول ہی میں مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ مفصل اختلافات بڑی کتابوں میں درج ہیں۔
یہ تو ناظرین تھی ہماری آج کی قسط نمبر 22 اور ہجرت کا دوسرا حصہ۔ انشاءاللہ کل کی قسط میں تیسرا حصہ بیان کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔